بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اوقات النہی۔ اب یہاں سے کیا کر رہے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ، وہ اوقات بیان کر رہے ہیں نا جن میں نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے۔ طلوع فجر سے طلوع شمس تک کا وقت، عصر کے بعد غروب شمس تک کا وقت، ان میں نوافل پڑھنا جائز نہیں۔ قضاء الفوائد کوئی پڑھے گا تو جائز ہے، اسپرار شمس سے پہلے کر لے، ورنہ بعد میں کیا ہوگی، قضا بھی جائز نہیں ہوگی۔ شافعی وغیرہ کے نزدیک وہ نوافل ان اوقات میں پڑھ سکتا ہے جو کیا ہو ذات السبب ہو، یعنی کسی وجہ سے انسان پر آئے، اور طواف کے بعد نوافل کو بھی وہ پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں اگرچہ مکروہ وقت میں ہو۔ ہمارے نزدیک ایسا نہیں۔ پھر تین اوقات ہیں نا، وہ کیا ہے، عند الطلوع، عند الاستواء، عند الغروب۔ یہ کیا ہے، متفق علیہ ہے۔ مغرب کے بعد جو وقت ہے نا، ناقص کے بعد، عصر کے بعد، صبح کے بعد، ان میں ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے، ذرا اختلاف ہے۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتحرى احدکم، تم میں سے کوئی یہ ارادہ نہ کرے فیصلی عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، کہ طلوع شمس یا غروب شمس کی کیا کرے، نماز پڑھے۔ وفی روایت قال اذا طلع حاجب الشمس، جب سورج ظاہر ہو جائے، حاجب سے مراد بوا نہیں ہے کہ اس کا بوا ظاہر ہو جائے، مطلب ہے کہ بس سورج طلوع ہونے لگے نا، اس وقت کیا کرنا، نماز وغیرہ نہیں پڑھنا، رکے رہنا۔ ولا غروبها فإن اذا طلع فدعوا الصلاة حتى تبرز، یہاں تک کہ خوب نکال آئے۔ فاذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة، اس وقت نماز چھوڑو۔ دعا کا لفظ صحیح، دعا کا معنی کیا ہے، چھوڑنے کے معنی میں ہے، دع سے نکلا ہے، دعا دعو، دعوا الصلاة حتى تغیب۔ ولا تحینوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، کہ نماز کے لیے یہ وقت جو ہے نا طلوع غروب کا کبھی بھی ارادہ نہ کرو اس کا۔ فإنها تطلع بین قرنی الشیطان، شیطان کے سینگوں کے بیچ ہی سورج طلوع ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس وقت شیطان خوش ہوتا ہے، عباد الشمس عبادت کرتے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قول، عقبہ سے آپ نے فرمایا ثلاث ساعات، تین گھڑیاں ہے، اوقات ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، کہ آپ علیہ السلام ہم ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور نقبر فیہن موتان، اس میں کیا کرے، مردوں پر جنازہ پڑھے۔ نقبر کا معنی یہ نہیں کہ دفن کرے، دفن کرنا جائز ہوتا ہے۔ حین تطلع الشمس، جب سورج طلوع ہو رہا، بازغتاً یعنی روشنی کرتی ہوئی کرن جب اس کی نکالے، حتی ترتے پر جب تک اوپر نہ ہو جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرہ، اور جس وقت کیا ہو بالکل بیچ میں آ جائے۔ قائم الظہیرہ سے کیا مراد ہے، 12 بجے کا جو وقت ہے یا 12 کے بعد، قائم الظہیر اس کو کہتے ہیں۔ حتی تمیل الشمس، یہاں تک کہ مائل ہو جائے مغرب کی طرف۔ وحین تتضیف الشمس للغروب، اور جس وقت ڈوبنے کے لیے مائل ہو جائے، حتی تغرب، جب تک ڈوب نہ جائے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول، ابو سعید خدری سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہے جب تک سورج اچھی طرح اوپر نہ ہو جائے، یعنی اس کی جو کیا ہے زردی ہے ختم نہ ہو جائے۔ ولا صلاة بعد العصر حتی تغیب الشمس، ہاں جب سورج ڈوب جائے اس کے بعد فرض پڑھ سکتا ہے، نوافل تو ایسی بھی نہیں ہے مغرب اور عصر کے بیچ۔ متفق علیہ۔ وعن عمر بن عبسۃ قول، حضرت سے کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، آپ علیہ السلام جس وقت مدینہ آئے نا، تو فقدمت المدینہ، میں بھی آیا، فدخلت علیہ، اس کے پاس گیا، فقلت میں نے کہا اخبرنی عن الصلاۃ، نماز کا جو وقت جائز ہے وہ مجھے بتا دیجیے۔ فقول، کہا کہ صلی صلاۃ الصبح، پہلے تم یہ کرنا کہ صبح کی نماز پڑھنا، مثلاً صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ثم اقصر، پھر رکے رہنا، عن الصلاۃ، نماز نہیں پڑھنا، حین تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنا، یعنی قضا وغیرہ کے علاوہ، حتی ترتفع، تک کہ اوپر ہو جائے ذرا۔ اور طلوع ہوتے وقت کس لیے نہیں پڑھنا کہ فإنها تطلع حین تطلع بین قرنی الشیطان، شیطان کی سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کیا ہے سورج کو پوجا پاٹ کرتے ہیں نا، تو شیطان بھی ادھر کھڑا ہوتے اس رخ میں، تو اس سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی اس وقت کیا کرے، کوئی نماز پڑھے، ان سے مشابہت ہو جاتی ہیں۔
وحینئذ یسجد لها الکفار، سب کفار وغیرہ اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں. ثم صلی، پھر نماز پڑھنے نے ظہر کی. فإن الصلاة مشہودۃ محظور، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. حتی استقل الظل بالرمح، یہاں تک کہ سایہ نیزے کے برابر پڑ جائے. یہ جو سایہ ہے نا کیا ہو جائے نیزے کے برابر. ثم اقصر، پھر رکے رہنا، نماز نہیں پڑھنا. صلاۃ فإن حینئذ تسجر جہنم، کہ اس وقت جہنم گرم کی جاتی ہے. پیدا اقبل الفیء، جب مشرب کی طرف سایہ آ جائے نا تو فصلی، اس وقت پڑھنا ظہر کی نماز. فإن الصلاة مشہودۃ محظورہ حتی تصلی العصر، یہاں تک کہ پھر عصر کی نماز پڑھے. ثم اغزر عن الصلاة، پھر عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا. حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے. پھر اسے بھی کیا ہے مغرب کا وقت ہے. فإن تغرب بین قرن الشیطان وحینئذ یسجد لها الکفار. قول پھر آگے یہ حضرت سے کہتے صحابی عمر سے کہ قلت، میں نے کہا یا نبی اللہ فالوضوء حدثنی عنہ، وضو کے متعلق بھی کیا کرے کچھ احکام مجھے بتائے. قول فرمائے کہ ما منکم رجل، تم میں سے کوئی بھی شخص یقرب وضوءہ، جب وہ کیا کرے وضو وغیرہ کے لیے پانی لے لینا. فیمزمز، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرے. اور اسی طرح سے آگے کیا کرے وستنشق، ناک میں پانی ڈالے. وستنصر، پھر ناک کو اچھی طرح کیا کر لے جھاڑ لے. الا خرت خطایا وجہہ وفیہ وخیشیمہ، تو اس کے چہرے کے گناہ، چہرے میں آنکھ ہوتی ہے نا اس طرح سے، منہ کے گناہ، زبان کے گناہ اور ناک بانس وغیرہ کے جو گناہ ہیں نا وہ معاف ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. ثم اذا غسل وجهه كما امره اللہ تعالی، پھر اسے قرآن کریم میں حکم ہے نا کہ فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھولے. تو الا خرت خطایا وجهه من اطراف لحیته مع الماء، داڑھی کے جو بال ہے نا بالوں کے سروں سے اس کے گناہ پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں. ثم یصل یدیہ الی المرفقین، پھر جب ہاتھوں کو کنیوں تک دھوتا ہے. الا خرت خطایا یدیہ من انامل مع الماء، پھر انگل کے جو پورے ہیں نا انگل کے پوروں سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. ثم یمسح رأسہ، پھر جو سر کا مسح کرے. الا خرت خطایا رأسہ من اطراف شعرہ مع الماء، اس کو گنا سر کے بالوں کے سروں سے نوکوں سے گر جاتے ہیں. ثم یصل قدمیہ، پھر کیا کرے جب اس کے بعد پاؤں دھوئے نا الی الکعبین، ٹخنوں تک. الا خرت خطایا رجلیہ من اناملہ مع الماء، اس کی بھی گناہ گر جاتے ہیں، معاف ہو جاتے. فإن ہوا قام، اگر وہ کھڑا ہو جائے وضو کے بعد نفل پڑھنا اگر مکروہ وقت نہ ہو، مستحب بات ہے، تحیۃ الوضو ہو جائے گا. تو فصلی، نماز پڑھے. فحمد اللہ واثنى علیہ ومجدہ بالذی هو له اہل، اور پھر اللہ کی تمجید بزرگی بیان کرے جیسے اللہ کے ساتھ کیا ہے اللہ کے لیے لائق ہے. وفرغ قلبہ للہ، اور اللہ کے لیے دل فارغ کر کسی اور دنیاوی خیال سوچ میں نہ ہو. الا انصرف من خطیئتہ کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، جب نماز سے پھر جگہ سے سمجھ لینا گویا کہ آج ماں سے پیدا ہو، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. رواہ مسلم، مانا بڑے گناہوں سے بھی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا تو سب معاف ہو جائیں گے. وعن قریب سے روایت ابن عباس سے کہ ذکر کردہ غلام تھے کہتے کہ ان ابن عباس والمسور ابن مخرمت اور عبدالرحمن ابن الازہر کی تین حضرات، ابن عباس، مسور اور عبدالرحمن نے مجھے بھیجا عائشہ صاحبہ کے پاس. ارسلوہ الی عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس انہیں بھیجا کہ تم مسئلہ پوچھو سلام وغیرہ کی بات. فقولوا اقرأ علیہ السلام وسلها عن الرکعتین بعد العصر، تم سلام کرنا مار اور پھر اسی پوچھنا کہ عصر کے بعد پیغمبر سے 2 رکعت نفل کیوں پڑھتے تھے. قال قریش سے کہتے فدخلت علی عائشہ، عائشہ صاحبہ کے پاس گیا. فبلغتہم ارسلونی، سلام وغیرہ بھی پہنچایا. فقالت، آگے کہنے لگی کہ سل ام سلمتا، تم ابن سلمہ کے پاس جاؤ، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. فخرجت الیہم، میں ان کی طرف گیا پھر سے. فردونی الی ام سلمہ، تو نے کہا چلو پھر اب کیا کرو، عائشہ کے پاس تم آئے ہو نا، ام سلمہ بی بی کے پاس جاؤ. فقالت ام سلمہ، جب میں اس کے پاس گیا تو ام سلمہ بی بی نے مجھے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عنہا، آپ علیہ السلام تو اس سے منع فرماتے تھے. تم رأیت، لیکن بعد میں جب مجھے ایک مرتبہ دیکھنے کا موقع ملا تو یصلی، ہم دیکھا وہ نماز پڑھ رہی تھی 2 رکعت نفل. ثم دخل، اندر گئے. فرسلت الیہ الجاریہ، تو میں نے ایک کنیز وغیرہ لڑکی اس کو بھیج دی اس کے پاس. فقلت، میں نے کہا کہ قولی لہو، تم اس سے کہنا کہ تقول ام سلمہ، ام سلمہ سے وہ پوچھنا چاہتی کہ یا رسول اللہ سمیت کا تنہا اناتین رکعتین، تم ان 2 رکعتوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو، وراک تسلیم، اور خود تو پڑھتے ہو.
قلت آپ علیہ السلام اس لڑکی سے کہنے لگی یبنتا یبنت ابی امیہ سألت عن الرکعتین بعد العصر، نہ تم نے پوچھا ہے کہ 2 رکعت عصر کے بعد میں کیوں پڑھتا ہوں۔ اصل میں یہ ہوتا کہ یہ رکعتیں میں پہلے ظہر کے بعد پڑھتا تھا نفل کے طور پر، لیکن ایک مرتبہ عبدالقیس کا وفد آیا تھا نا، ان کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، تو اس لیے اب کیا کر رہا ہوں، میں تو کوئی عمل شروع کر کے چھوڑنا نہیں چاہتا نا، اسی کو عصر کے بعد میں کیا کرتا ہوں، جاری رکھتا ہوں۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ عصر کے بعد اس کے لیے نفل پڑھنا جائز تھا۔ وَأَنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، ایک مرتبہ عبدالقیس کے لوگ آئے تھے، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، ظہر کے بعد 2 رکعتوں سے مجھے کسی کام میں مصروف رکھا تو نہ کر سکا، اس لیے پہا ہاتان، اب میں کیا کر رہا ہوں، اس کو عصر کے بعد کر رہا ہوں۔ ایک دن پڑھا تھا، ایک دن یہ 2 رکعت ہی پڑھی تھی، یا کبھی کبھی پڑھتے تھے، متفق علیہ۔ اب یہاں مسئلہ اختلافیہ ہے نا اس حدیث میں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سنت کی بھی قضا ہے، کیونکہ یہ جو 2 رکعتیں چھوڑی تھی آپ علیہ السلام نے، یہ بھی ممکن ہے کہ ظہر کی 2 سنتی تھی، یہ بھی ممکن ہے کہ 2 رکعت نفل تھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ سنت کی قضا عصر کے بعد جائز ہے، اس طرح نفل بھی جائز ہے۔ جمہور حضرات کے نزدیک نہ تو سنت کی قضا ہے، نہ عصر کے بعد نفل سنت جائز ہے۔ جمہور حضرات کا تو یہی مذہب ہے۔ امام شافعی صاحب کا مذہب اس حدیث کے جواب میں جمہور حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ واجب کی ادائیگی انسان کرے، سنت تو سرے سے واجب ہی نہیں ہے، تو پھر قضا کیوں، پھر قضا کیسے؟ اور نماز عصر کے بعد نوافل کا پڑھنا یہ کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے، بہت ساری حدیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے، اور بعض اوقات عمر سے اگر کسی کو نماز کے بعد پڑھنے پر دیکھ جاتے نا کہ کوئی عصر کے بعد نماز پڑھ رہے تو اس کو مار دیتے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ الفصل الثانی عن محمد بن ابراہیم عن قیس بن عمر قول، یہ حضرت سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، آپ علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد ایک شخص کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے سکھا کہ صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت لازم کرو، الزم یا الزم اجعل رکعتین۔ فقال رجل، شخص نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں کر رہا زائد، انی لم اکن صلیت رکعتین اللتین قبلہما، وہ سنت میں چھوڑ گیا ہوں، اسی کو پڑھ رہا ہوں، فصلیتہم الان، اب میں نے پڑھ لی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ علیہ السلام خاموش رہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر اسی بات ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی نحوہ، وقال اسناد هذا الحدیث لیس بمتصل، اس حدیث کی سند متصل نہیں، کیونکہ لأن محمد بن ابراہیم لم يسمع من قیس بن عمر، اس کا سامع قیس سے سے نہیں ہے۔ وفي شرح السنة ونسخ المصابیح، شرح سنہ اور نسخ مصابیح میں ہے نسخوں میں کہ عن قیس بن قہد ہے یہ لفظ۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، جبیر سے کہتے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے بنو عبد مناف کو منع کیا کہ تم لوگ اگر کسی کو یہاں پر آتی ہوئی دیکھو نا عصر کے بعد تو انہیں نہیں روکنا، یا کسی بھی وقت آ جائے نماز پڑھنے سے نہیں روکنا۔ ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ بیت اللہ سے نہیں روکنا نا، اور نماز سے نہیں روکنا، مطلب کیا تھا کہ بیت اللہ میں آنے کے لیے اگر کوئی کیا کرے محنت اٹھائے تو اسے تو ویسے بھی کیا نہیں کرنا، منع نہیں کرنا، اگر کوئی نماز پڑھ رہا مکروہ وقت نہ ہو تو اسے بھی منع نہیں کرنا۔ تو اس کے مطلب تو نہیں ہونا اس حدیث کا کہ بس کسی بھی وقت نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے، نہیں، دوگانہ طواف بھی ہمارے نزدیک کیا ہے عصر کے بعد یا طلوع شمس کے بعد نہ کرے بلکہ بعد میں کرے۔ تو یہ حضرت سے روایت کرتے قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا بنی عبد مناف، اے قریش وغیرہ کے لوگوں، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البیت، کہ جو کہ اس بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے نہ تم اسے نہ روکو، وصلی ساعۃ شاء من لیل و نہار، اور جو رات یا دن کی کسی بھی گھڑی نماز پڑھنا چاہے نا تو تم اسے منع نہ کرو، مطلب یہ کہ غیر اوقات مکروہ میں اگر پڑھنا چاہے نا، یہ مطلب تو نہیں کہ بس کیا کرے ہر وقت پڑھنا جائز ہے۔ اسی حدیث امام شافعی نے کہا کہ مکی میں ذوات الاسباب نوافل کا پڑھنا مکروہ اوقات میں بھی جائز ہے، ہم کہتے کہ نہیں، اس کے مقابلے میں محرم احادیث مبیح کے مقابلے میں محرم کیا ہے، راجح ہے۔
اور یہاں پر بیت اللہ شریف سے لوگوں کو منع کرنے کے لیے جو کہا تھا نا، مطلب یہ تھا کہ طوافین جو ہے نا طواف کرنے والوں کو نہ روکو. یہ مطلب نہیں کہ نماز کو بھی کیا کرو، اس میں چھوڑ دو. نماز کی تو بات نہیں ہے یہاں پر. نماز کی بات ہے کہ منع نہ کرو، تو یہ مطلب تو نہیں کہ مکروہ وقت میں بھی پڑھے. رواه الترمذي وابو داود والنسائی. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه نصف النهار، یعنی زوال کے وقت منع فرمائے حتی تزول الشمس، جب تک سورج زائل نہ ہو. الا یوم الجمعہ، ہاں جمعے کے دن بھی کیا کر سکتا ہے، زوال کے وقت پڑھ سکتے. یہ بھی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے بلکہ دوسرے ائمہ حضرات کے لیے دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ الا یوم الجمعہ، ہاں جمعے کے دن کیا کر سکتے آدمی، نوافل وغیرہ کوئی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے. ہمارے نزدیک جمعے کے دن بھی استوا کے وقت نماز پڑھنا کیا ہے ناجائز ہے. امام شفیع سے کے نزدیک جائز ہے. اس حدیث کا جواب احناف حضرات دے دیتے کہ دیکھیں نہیں کہ حدیث عام ہے، کثیر بھی ہے، متواتر ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا. اور یہ جو حدیث باب سے تم نے مستدل کیا ہے نا، اس کی سند میں علماء نے کلام کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حدیث جو ہے نا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وعن ابي الخليل عن ابي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الى يوم الجمعة. قال راگی فرمائے کہ اس وقت اس لیے نمازی نہیں پڑھنا کہ ان جہنم تسجر تسجر الا یوم الجمعہ، ہاں جمعے کے دن گرم نہیں کی جاتی. صرف یہ سبب تو نہیں کہ بس گرم نہیں کی جاتی، اس وقت میں سے بھی نماز مکروہ ہے. رواہ ابو داود وقال ابو الخلیل، آگے کہہ رہے وقال ابو داود سے کہتے کہ ابو الخلیل جو ہے نا لم یلقى ابا قتادہ، اس کی ملاقات ابو قتادہ سے نہیں، یعنی علمی مواخذہ جو براہ راست نہیں ہوا، جو کیا ہے اس نے حدیث وغیرہ لی ہے، اخذ کیا ہے. الفصل الثالث. عن عبد الله السنابحي قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے عرض کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسی حالت میں طلوع ہوتا ہے. ومعها قرن الشیطان جملہ حلیہ ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کا سینگ بھی ہوتا ہے. سینگ ہونے کا مطلب ہے کہ شیطان وہاں ویسے ادھر ادھر ہوتا ہے. اس میں بھی اس کا کیا ہوگا، کوئی مطلب ہوگا کہ شاید کیا ہو جائے، لوگوں کی نماز خراب ہو جائے، مکروہ ہو جائے، اس لیے ایسا وہاں کوتوال کرتا ہے. پیزر تپات، پھر جب وہاں پر کیا ہو جائے سورج طلوع ہو جائے نا، فارقہ شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے. سمجھ استوات، پھر جب برابر ہو جاتے پیٹھ میں، آسمان کے پیٹ میں ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت قارنہ پھر متصل ہو جاتا ہے. پیزا زالت، پھر واسے جب زیل ہو جائے فارقہ، پھر جدا ہو جاتا ہے. پیزا دنت للغروب، فیضا دنت للغروب، اور جب ڈوبنے کے لیے قریب ہو جائے قارنہ، اس وقت بھی لگ جاتا ہے. پیزا غوربت، پھر جب ڈوب جاتے ہیں فارقہ، پھر جدا ہو جاتے ہیں. ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة بتلک الساعات، ان گھڑیوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. رواہ مالک و احمد والنسائی. عصر کی نماز یوم العصر، یعنی جس دن اس کی عصر کی نماز ہے نا، اگر وہ کیا ہو جائے طلوع غروب الشمس کے وقت پڑھ لینا، اس کا تو جواز باقیہ کسی نماز کا نہیں ہے. وعن ابی بصرۃ الغفاری قول، یہ حضرت سے کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمخمس صلاۃ العصر. مخمس ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام عصر کی نماز ہمیں پڑھانے لگے، اور پڑھانے سے پہلے بقول فرمایا کہ ان هذه الصلاۃ، نے کسی نماز نا عصر کی، اور عزت علی من کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں کو بھی اس کی پیشکش کی گئی تھی. انہوں نے کیا کر دیا، فضیعوها، ضائع کیا، یعنی پڑھنے میں سستی کیا، سر سے قبول ہی نہیں کیا. فمن حافظ علیہ، جو اس نماز پر پابندی کر کے حفاظت کرے گا، کان لہ اجر مرتین، اس کو دوگنا اجر ملے گا. ولا صلاۃ بعد، پھر اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہے یا فرض، حتی تطلع الشاہد، جب تک مغرب والا تارا نہ چڑھ جائے، طلوع نہ ہو جائے. شاہد سے کیا مراد ہے، والشاہد النجم، اس سے ایک ستارہ مراد ہوتا ہے. جب وہ طلوع ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ اب سورج کیا ہے، غروب ہو چکا ہے، یقین کے لیے ہے. رواہ مسلم. وعن معاویہ قول انکم لتصلون الصلاۃ، تم نماز پڑھ رہے ایک نماز، لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں. فما رأیناہ یصلی، مگر کہ آپ علیہ السلام تو یہ نہیں پڑھتے تھے. وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمْ، اور اس سے آپ علیہ السلام نے منع بھی فرماتے، یعنی الرکعتین بعد العصر، عصر کی بعد 2 رکعتوں سے. رواہ البخاری.
وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول ابو ذر سے کہتے ہیں وقد صعد علی درجۃ الکعبہ، اور اس حال میں یہ بات اس نے کہی تھی کہ جب کعبے کا جو پل ہے نا سیڑھی، اس پر ایک پلے پڑاؤ چڑھے تھے، اس وقت کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچان رہے تو پہچان رہے، ومن لم يعرفنی، جو مجھے نہیں پہچان رہے اس کو چاہے کہ مجھے پہچان لے پانا جندب، میں جندب ابو ذر ہوں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ علیہ وسلم کو فرماتے میں نے سنا ہے کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہونا اور اس کی زردی ختم نہ ہو تو کوئی نفل وغیرہ نہیں ہے، ولا بعد العصر، اس طرح عصر کے بعد نہیں ہے، حتی تغرب الشمس، جب تک سورج کیا نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے، الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ، ہاں مکے میں اگر کوئی پڑھنا چاہے عصر کے بعد دو گانے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، شوافی وغیرہ کے نزدیک ہے۔ رواہ احمد و رزین۔